بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیلاش نام کے گاؤں کا ایک نوجوان حاضر ہوا جو کہ مذہب سے مسلمان تھا، لیکن کیلاش گاؤں پورا کا پورا ہندوؤں کا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے جتنے بھی رہائشی تھے وہ سارے کے سارے ہندو تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوتے ہی اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، میرے گاؤں کے اندر سارے ہندو رہتے ہیں اور چند گھر مسلمانوں کے ہیں۔ سلطان معظم، ان ہندوؤں کے گاؤں کے اندر ایک مندر بنایا گیا ہے جو کہ تقریباً 30 سے 40 سال پرانا ہے، لیکن سلطان معظم آج اسے 30 سال گزر گئے، لیکن اس مندر کے اندر آج سے پہلے ایک ایسا حادثہ کبھی پیش نہیں آیا، ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا جس نے پورے ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں، یہ سن کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان، کیا ہوا؟ اس نوجوان کے بتانے کا انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ سارے درباری اس نوجوان کی باتیں سن کر تجسس میں پڑ گئے، تاکہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی بات کو بڑے ہی غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ سلطان معظم، آج سے 10 دن پہلے معمول کی طرح ہندو پنڈت اپنے بت یعنی کہ اپنے چھوٹے خدا کے قدموں میں دودھ ڈال رہا تھا۔ سلطان معظم، اس پنڈت کی ایک 20 سالہ بیٹی ہے اور آج تک اس پنڈت نے اپنی بیٹی کو اس مندر میں نہیں آنے دیا، لیکن اس دن کسی وجہ سے اس کی بیٹی اس کے پیچھے پیچھے مندر کے اندر جا پہنچی، تو اس کا باپ مندر میں بنے ایک بت کے قدموں میں دودھ ڈال رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، آپ اس خدا کو کہتے کیوں نہیں کہ یہ دودھ پیے؟ آپ تو اس کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ تو پنڈت، تو نے کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو پتھر کا بنا بت ہے، یہ کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ یہ سن کر اس لڑکی نے اپنے باپ سے دودھ کا لوٹا لیا اور اس بت کو کہنے لگی، تم دودھ پیو، لیکن بت بے جان تھا، وہ کیسے دودھ پیتا؟ لڑکی آدھا دن اس بت کے آگے بیٹھی رہی اور کہتی رہی، دودھ پیو دودھ پیو، لیکن اس نے دودھ نہ پیا۔ اچانک اس نے پتھر کے بت پر سر مارنا شروع کر دیے اور کہا، اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ سلطان معظم، وہ خود کو زخمی کر رہی تھی، تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ اس مندر کے پاس سے گزرا، تو اس نے لڑکی کو سر مارتے ہوئے دیکھا، تو اب وہ اس بت کے پاس آیا اور آ کر اس کے کان سے پکڑا اور کہا، دودھ پی لو۔ سلطان معظم، گاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بوڑھے بزرگ کے کہنے پر اس بت کے اندر جان آ گئی اور اس نے دودھ پی لیا اور اس کے بعد وہ بے جان ہو گیا۔ اس نوجوان کی بات سن کر سلطان کے ایک وزیر نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے یہ خبر اپنے چچا سے بھی سنی ہے۔ سلطان معظم، سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس بت کے اندر کون سا راز چھپا ہوا ہے اور اس بوڑھے بزرگ کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا کہ ایک پتھر کے بنے بت نے دودھ پی لیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ بزرگ کون تھا اور وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور کہاں سے آیا تھا اور اس کے گاؤں کے اندر نیا نیا آیا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ہاتھ میں ایک دودھ کا لوٹا لیا اور اس بت کے پاس جا پہنچے۔ تو اچانک سلطان کے کانوں میں یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ایران کے اندر ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر ایک گاؤں آباد تھا اور اس گاؤں کا نام کیلاش گاؤں تھا، اور اس گاؤں کے بارے میں حیرت اور منفرد بات یہ تھی کہ پورے ایران کے اندر وہ گاؤں واحد گاؤں تھا جس کے اندر سارے کے سارے ہندو آباد تھے۔ بہت سی روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایران کے اندر کوئی ہندو آباد ہی نہیں تھا، لیکن بہت سی روایات میں اس گاؤں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اصل میں اس گاؤں کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ایران کے اندر کوئی ہندو نہیں رہتا تھا اور نہ ہی کوئی مندر تھا، لیکن 30 سے 35 سال پہلے ایک قافلہ فلسطین سے ایران کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس قافلے کے اندر بہت سے سیاح، کچھ تاجر اور کچھ کاروباری موجود تھے، اور وہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اسی دوران ایک قافلہ جس کے اندر زیادہ تر سیاح تھے وہ فلسطین سے ایران کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔
راستے میں اچانک ایران کی طرف جانے والے قافلے پر ڈاکو نے ایک بڑے گروہ نے حملہ کیا، جو کہ ان ڈاکوؤں کا سردار مسلمان تھا اور وہ ہندوؤں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ لہٰذا ڈاکو کے سردار نے حکم دیا کہ ان ہندوؤں میں سے نہ ہی کوئی مرد اور نہ ہی کوئی عورت بچے گی، سب کے سب کو مار کر ان کے مال و دولت کو لوٹ لو۔ سردار کے حکم پر چھوٹے ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور چند ہی لمحوں کے اندر قافلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، لیکن بدقسمتی سے صرف اور صرف ایک ہندو عورت اور مرد اس حملے سے بچ کر نکلے، جو آپس میں میاں بیوی تھے، اور وہ اپنا مال اور کھانے پینے کے لیے جو بچا انہوں نے راستے کے لیے رکھا تھا، وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب ان کو آبادی کی تلاش تھی جہاں وہ جا کر اپنا سر چھپا سکیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے وہ تلاش کر سکیں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی دوڑ رہے تھے کہ اچانک وہ ایک ایسے راستے پر جا کر پہنچے جہاں سے پہلے ایک قافلہ گزر گیا تھا، اور وہ قافلہ فلسطین سے ایران کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بہت سمجھدار تھا اور قافلے کی نشانات کو دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ یہاں سے قافلے کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ہم اگر کوئی اور مختصر راستہ لے لیں تو قافلے کے آگے جا پہنچیں گے، لہٰذا ہم اپنے وطن تو نہیں پہنچ سکیں گے لیکن ہماری جان بچ جائے گی۔ لہٰذا ان دونوں نے ایک مختصر سا راستہ لیا اور فلسطین سے ایران کی طرف جانے والے قافلے کے اندر جا پہنچے۔ جب قافلے کے لوگوں نے ہندو مرد اور عورت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور تم ہمارے قافلے کے آگے کیوں آ کر کھڑے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پر ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے حملہ کر دیا ہے اور کوئی بھی ہندو نہیں بچا، لہٰذا آپ ہم پر رحم کریں۔ ہم نے مسلمانوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بے حد رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے قافلے کے ساتھ ایران لے کر چلیں۔ اگر ہمیں موقع ملا تو پھر ہم ایران سے ہندوستان چلے جائیں گے، لیکن اگر موقع نہ ملا تو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ اس حملے کے اندر مارے گئے ہیں۔ اب ہم ہندوستان جا کر کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم ایران کے اندر ہی مقیم ہو جائیں گے۔ قافلے کے لوگوں نے ان کو اجازت دے دی اور وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ وقت گزرتا رہا اور قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ قافلے کے اندر تاجروں نے اس ہندو مرد اور اس عورت پر رحم کھایا اور ان کو بہت سارا مال و دولت دے دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء تھیں، پہننے کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس دیے۔ جب قافلہ ایران کے شہر پہنچا تو سارے کے سارے تاجر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ تو اب اس ہندو مرد اور عورت کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان دونوں نے 2-3 رات تو بازار کے ایک کونے میں گزار دیے، لیکن اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، لہٰذا ہمیں اپنا خیمہ کسی ایسی جگہ لگانا چاہیے کہ جہاں ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں۔ لہٰذا انہوں نے بازار سے ایک خیمہ خریدا اور جا کر اب وہ اپنی زندگی کا گزر بسر وہاں کرنے لگے اور وقت گزرنے لگا، اور اس ہندو مرد اور عورت کا ایک بچہ پیدا ہوا اور ان کی نسل بڑھنے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں اس ہندو مرد اور عورت کی نسل سے بہت بڑا گاؤں آباد ہو گیا، اور جس گاؤں کو کیلاش نامی گاؤں کہتے ہیں، اور وہ گاؤں تقریباً 500 سال پرانا گاؤں تھا، اور اس بات کو بہت سے یورپی، عیسائی اور مسلمان مورخین نے نقل بھی کیا ہے۔ گاؤں کا اکثر کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اس گاؤں کی وجہ سے شہرت ایک مندر بنا جو کہ اس گاؤں کے درمیان میں موجود تھا، اور یہ مندر نے اس گاؤں کو پورے علاقے کے اندر مشہور کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور ہندوؤں نے اس گاؤں کے اندر اپنی عبادت کے لیے ایک مندر بھی بنا دیا اور اس کے اندر ایک بت بھی رکھ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران بھی ہندوؤں اور نہ ہی عیسائیوں کو اپنے مذاہب کے مطابق عبادت کرنے سے روکا گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کا تخت لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچائی اور تم نے ہمارے دین اسلام کے خلاف ذرا برابر بھی سازش کی تو اس کا انجام موت ہوگا۔
اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے عیسائیوں کا دل جیت کر ان کو مسلمان کر دیا۔ اس گاؤں کے اندر اس مندر کو بنے ہوئے تقریباً 30 سے 35 سال گزر گئے تھے، اور ہر دور کے اندر ایک پنڈت گاؤں کے اندر موجود ہوتا جو کہ اس مندر کی دیکھ بھال کرتا رہتا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور سلطنت تھا، اور اس گاؤں کے اندر ایک پنڈت تھا جس کی عمر 60 سے 70 سال تھی، اور وہ اس مندر کی دیکھ بھال 40 سال سے کر رہا تھا۔ اس پنڈت کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ بے شک میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میری آخری خواہش صرف یہی ہے کہ تم میری بیٹی کو کبھی بھی اس مندر کے اندر نہیں لے کر جاؤ گے، کیونکہ یہ سب سے مختلف ہے۔ اور پنڈت خود سارا دن اس مندر کے اندر گزارتا، لیکن اپنی بیوی کی آخری وصیت کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کو حکم دے رکھا تھا کہ بیٹی تم نے کبھی بھی اس مندر کے اندر نہیں آنا، تاکہ اس گاؤں کے مرد خواتین ہندو جاتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اس پنڈت کی بیٹی اس مندر کے اندر کبھی نہ جاتی۔ بہت سارے ہندو اس پنڈت پر اعتراض کرتے رہتے تھے کہ جو ہندو کے بوڑھے پنڈت تھے اس کی بیٹی خود مندر کیوں نہیں جاتی، کیا یہ ہمارے مذہب کا مذاق اڑاتی ہیں؟ تو پنڈت انہیں باتوں میں ٹال دیتا اور انہیں یہ نہ بتاتا کہ اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو مندر کے اندر جانے سے مرتے وقت منع کیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور اس پنڈت کی بیٹی دیکھتی ہے کہ اس کا باپ ہر روز گائے کا دودھ ایک بالٹی میں ڈال کر مندر لے جاتا ہے۔ وقت گزرنے لگا اور ایک دن اس کی 20 سالہ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ ہر روز یہ دودھ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو پنڈت مسکرانے لگا اور کہا بیٹی یہ دودھ میں اپنے بھگوان کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان کیا آپ کا بھگوان دودھ بھی پیتا ہے؟ تو یہ سن کر پنڈت مسکرانے لگا اور کہا کہ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ایک پتھر کا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ اس کے بعد تو یہ سن کر اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ ایک بت کی پوجا کرتے ہیں اور وہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے، کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے؟ وہ آپ کی خواہشات کو کیسے پورا کرتا ہے؟ تو یہ سن کر اس پنڈت نے اپنی بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بیٹی ایسے لفظ دوبارہ منہ سے مت نکالنا، اگر گاؤں کے کسی آدمی نے سن لیا تو وہ آپ کو زندہ مار دیں گے اور مجھے بھی اس مندر سے نکال دیں گے جس مندر سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب اگلا دن ہوا تو پنڈت کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھگوان دودھ نہیں پیتا، لیکن کل میں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر آپ کے بھگوان کے پاس لے کر جاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ تمہیں دودھ پی لو۔ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو آپ مجھ سے اپنی بیٹی نہ کہنا۔ یہ سن کر پنڈت نے کہا کہ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو، وہ پتھر کا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا بابا جان میں آپ کو دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ یہ سن کر پنڈت بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بیٹی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، تم اس معاملے میں نہ ہی آؤ تو بہتر ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ تم 20 سال کی ہو چکی ہو اور میں نے تمہیں آج تک اس مندر کے اندر یا ارد گرد بھٹکنے بھی نہیں دیا، تم اس مندر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کے ارد گرد گھوم سکتی ہو۔ تو اس کی اکلوتی بیٹی نے اس بات پر ضد کر لی کہ میں دودھ لے کر آپ کے بھگوان کے پاس جاؤں گی اور اسے دودھ پلاؤں گی ہی۔ یہ سن کر پنڈت بڑا ہی پریشان ہوا، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کی بات سے انکار نہ کر سکا۔ اب پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ یہاں گھر پر میرا انتظار کریں، ابھی میں جاتی ہوں اور اس بھگوان کو دودھ پلا کر آتی ہوں۔ اس لڑکی نے دودھ نکالا اور دودھ لے کر مندر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ مندر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دروازہ کھولا، سامنے بت کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس بت کے آگے جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اے بھگوان دودھ پی لو، اے بھگوان دودھ پی لو۔ وہ بہت ساری دیر کہتی رہی، لیکن اس بت کے اندر نہ ہی کوئی جان تھی اور نہ ہی کوئی آواز اور نہ ہی کوئی حرکت، لہٰذا وہ کہتی رہی۔
لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو اتنے میں اس نے کہا کہ اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ لیکن پھر بھی اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب تھوڑی دیر اور گزری تو اس لڑکی نے اس بت پر سر مارنا شروع کر دیا اور کہا اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ لیکن پھر بھی اس بت کے اندر کوئی حرکت نہ ہوئی اور نہ ہی اس نے دودھ پیا۔ تو وہ لڑکی شدت سے اپنا سر اس بت کے اوپر مارنے لگی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر سے خون کے فوارے نکلنے لگے جو کہ اس کے پورے جسم پر بہہ گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ اس مندر کے ساتھ والی گلی سے گزر رہے تھے اور وہ آواز بڑی آسانی سے سن رہے تھے کہ اس مندر کے اندر کوئی نہ کوئی لڑکی بت سے کہہ رہی ہے کہ اے خدا تم دودھ پی لو، لیکن وہ نہیں پی رہا اور وہ زور زور سے سر مار رہی تھی۔ تو وہ فوراً مندر کے اندر داخل ہوا اور اس نے بت کے کان سے پکڑ کر کہا اے بت دودھ پی لو، اور اس بت کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور اس لڑکی کے ہاتھ سے دودھ پی لیا اور وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور اس نے وہ خالی برتن اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گاؤں سے گزر رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور اس کے جسم پر بہت سارا خون لگا ہوا ہے۔ اور وہ لڑکی اپنے گھر کے اندر پہنچی تو تھوڑی دیر کے بعد اس پنڈت کے دروازے پر سارے کے سارے گاؤں والے اکٹھے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم تیرے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور تیری بیٹی سرعام دن کے وقت کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے آئی ہے، لہٰذا تم اپنی بیٹی کو اس گاؤں سے نکال دو ورنہ تمہیں ہم اس مندر سے بھگا دیں گے۔ یہ سن کر پنڈت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں والے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے گاؤں والو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ تیری بیٹی کے جسم پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور یہ اپنی عزت کو گوا چکی ہے۔ تو اس پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ اے گاؤں والو تم ہوش میں تو ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں بت کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ یہ سن کر پنڈت نے اپنی بیٹی کو بولا بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی میں اس پتھر کے بت نے دودھ پی لیا؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا اے پنڈت ہمیں بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں، کیا پتھر کا بت بھی دودھ پی سکتا ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں سے اس پنڈت کی بیٹی نے کہا اگر تم نہیں تو کل میرے ساتھ چلنا، تم سب گاؤں والوں کے سامنے میں اس بت کو دودھ پلاؤں گی۔ یہ سن کر گاؤں والے بہت حیران ہو گئے اور کہا کہ پنڈت کل اگر تیری بیٹی کے کہنے کے مطابق ہمارے بھگوان نے دودھ نہ پیا تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تیری بیٹی نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے یہ ناٹک رچا ہوا ہے۔ تو پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ تو کل انتظار کرو، سب حقیقت کا پتہ تم سب کو چل جائے گا۔ صبح ہوئی تو سارے گاؤں کے لوگ پنڈت کی بیٹی کے ساتھ مندر کے اندر پہنچے۔ سارے گاؤں والے بڑے حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر کا بنا ہوا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے۔ ادھر پنڈت کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا برتن لیا اور اس بھگوان کے آگے بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ اے بھگوان یہ دودھ پیو، لیکن اس بت کے اندر نہ ہی کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا لیکن پھر بھی اس نے دودھ نہ پیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ تو اتنے میں اس کی بیٹی نے اس بت کو ہلایا اور کہا کہ اے بھگوان میری عزت بچا لے، کل تو نے دودھ پی لیا اور آج میری عزت پر بنی تو تم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تم نے آج دودھ نہ پیا تو میری عزت بھی برباد ہو جائے گی اور میں بھی لٹ جاؤں گی۔ لیکن پھر بھی اس بت کے اندر کوئی آواز نہ آئی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ تو اتنے میں پھر اس لڑکی نے کہا کہ اے بھگوان تم دودھ پی لو ورنہ میں اس بوڑھے بزرگ کو بلا لاؤں گی جس نے تیرے کان سے پکڑ کر دودھ پلایا، یعنی کہ تیرے کان سے پکڑ کر تمہیں دودھ پلایا تھا۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے اور پنڈت حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کون سا بزرگ ہے کہ جس نے اس پتھر کے بنے ہوئے بت کے کان سے پکڑ کر اسے دودھ پلایا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ اے لڑکی تو کیا کہہ رہی ہے، وہ کون سا بزرگ ہے؟ تو اتنے میں اس گاؤں کے لوگوں نے دیکھا
کہ ایک بزرگ جس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، سر پر پگڑی ہے، وہ مندر کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اور اتنے میں وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بت کے قریب آ گیا، اور اس بوڑھے بزرگ نے بت کے کان سے پکڑا اور کہا کہ پی لو۔ جیسے اس نے کہا، اس بت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے بابا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور ایسی آپ کے پاس کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس پتھر کے بنے ہوئے بت کو دودھ پینے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ اے لوگو، یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سب چیزوں کے پوچھنے کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب پورے گاؤں کے اندر چشم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ایک انسان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس نے ایک پتھر کے بنے ہوئے بت کو دودھ پینے پر مجبور کر دیا۔ اور جب یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیلی تو ایک نوجوان جو کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اس گاؤں کے اندر رہتا تھا، جو کہ مسلمان تھا، اس نے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ چلتے ہوئے یہ خبر سنی، بڑا حیران ہوا، اور جب اس نے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ ایک بوڑھے بزرگ نے مندر کے اندر موجود بت کو دودھ پلایا۔ نوجوان نے اس بزرگ کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس کی تلاش نہ کر سکا۔ لیکن اب اس کے دل میں تجسس ہونے لگا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو اس گاؤں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے بوڑھا بزرگ مل گیا تو میں اس کے پورے گاؤں کی تقدیر کو بدل سکتا ہوں۔ اسی دوران ایک قافلہ ایرانی شہر کی طرف جا رہا تھا، تو جب اس بات کی بھنک اس نوجوان کو لگی تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ ایران میں اس نوجوان کا ایک تاجر دوست رہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے تاجر دوست کے پاس گیا تو وہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ضرور لے کر جائے گا۔ قافلہ شہر کے اندر پہنچا، سارے تاجر اپنی اپنی منزل کو اور وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک عجیب و غریب مسئلہ ہوا ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تو مجھے سلطان معظم کے پاس لے کر چلو تاکہ میں سلطان معظم سے مدد حاصل کر سکوں۔ صرف واحد انسان سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جو اس بوڑھے بزرگ سے اس کے راز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ جس انسان کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو یا جس کے پاس تم جانا چاہتے ہو، تمہیں اس کے پاس جانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اس کا دربار ایسا دربار ہے جس کے اندر وزیر اور فقیر ایک ساتھ جا سکتے ہیں، لہٰذا بلا جھجک تم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں چلے جاؤ، تیری فریاد ضرور سنی جائے گی۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب میرا کام بن جائے گا۔ وہ سیاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نوجوان کے چہرے پر ایک امید تان۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تیری کیا فریاد ہے؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم ایران کے اندر ایک چھوٹی وادی کے اندر ایک گاؤں آباد ہے، اور سلطان معظم وہ پورے ایران کے اندر بہت ہی مشہور گاؤں ہے جو کہ ساری ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ سلطان معظم ہندوؤں کے گاؤں کے اندر پچھلے تقریباً 30 سے 35 سال سے پرانے مندر کے اندر ایک آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو کہ اب ہوا، اور اس واقعے نے سارے گاؤں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کیا ہوا اس مندر کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، بتایا گیا ہے کہ پنڈت کی بیٹی دودھ کا برتن لے کر بھگوان کے پاس آگے بیٹھ گئی تو بھگوان نے دودھ نہ پیا، اور اب اس کی بیٹی نے دیکھا کہ بھگوان میرے کہنے پر دودھ نہیں پی رہا، تو اس نے سر مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا زخمی کر لیا کہ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہوگا۔ تو اتنے میں ایک بزرگ مندر کے اندر داخل ہوا جس نے بت کے کان سے پکڑ کر اور بت کو کہا کہ دودھ پینے کا حکم دیا اور اس کو دودھ پلایا۔ سلطان معظم حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بت نے دودھ پی لیا، دودھ پینے کا حکم دیا، اور سلطان معظم حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بت نے فوراً دودھ پی لیا۔ سلطان معظم دوسرے دن جب گاؤں کے لوگوں نے
पंडित की बेटी को कहा कि तुम अपनी बात को साबित करो। तो सुल्तान मुअज़्ज़म फिर उस बूढ़े बुजुर्ग ने उस लड़की की इज्जत को बचाते हुए उस भगवान के कान से पकड़कर कहा कि तू इस पत्थर के बुत ने दूध पी लिया। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म इसके बाद वो बुजुर्ग ऐसा कहीं गायब हुआ कि मैं उसको तलाश न कर सका। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप इस गांव के अंदर चलें और इस हकीकत के बारे में पता लगाएं कि आखिर बुत के अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है या इस बूढ़े के अंदर। ये सुनकर सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान अयूबी बड़े हैरान हो गए कि एक पत्थर का बना बुत कैसे दूध पी सकता है। आखिर इस बूढ़े बुजुर्ग ने ऐसा क्या किया और आखिर इसके पीछे क्या राज है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस मामले में बड़ा तजस्सुस होने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार हुए और इस वक्त उस नौजवान और अपने संग सिपाहियों के साथ गांव की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। और 2 दिन के सफ़र के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गांव के अंदर पहुँचे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीधा उस मंदिर के अंदर दाखिल हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि उस मंदिर के अंदर एक बुत पड़ा हुआ है और जो कि बहुत ही पुराना सा लग रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में थे कि एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है, इसमें तो जान ही नहीं है। किसी सोच में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खड़े थे कि आपने कुछ सूंघना शुरू कर दिया। तो उस नौजवान ने पूछा कि हजूर आप क्या सूंघ रहे हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को कहा कि इस मंदिर के अंदर कोई ऐसी शख्सियत दाखिल हुई जिसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू इतनी तेज़ थी कि उसकी खुशबू अभी तक इस मंदिर के अंदर मौजूद है और यही खुशबू मुझे उस बुज़ुर्ग तक ले जाएगी। यह सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, इस खुशबू को सूंघने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक काली पहाड़ी पर जा पहुँचे। तो जाकर देखा तो एक बूढ़ा बुजुर्ग अल्लाह पाक की इबादत में इतना मशगूल था कि इर्द गिर्द वहशी जानवर भी उसको अल्लाह की इबादत करता हुआ देखकर खुश हो रहे थे। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए और सबसे ज़्यादा हैरत की बात तो ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर भी वो वहशी जानवर ने सुल्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानवर भी देख चुके थे कि ये आदमी इस बूढ़े बुजुर्ग वलीउल्लाह की तरफ आया हुआ है और ये इसका मेहमान है। जैसे इस बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो सुल्तान से मुखातिब हुआ, तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरत में पड़ गया कि ये बुजुर्ग वलीउल्लाह तो मुझे जानता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि हजूर, मैंने आपको आज तक नहीं देखा, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने कहा कि ए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, तुम जैसे बहादुरों को देखने के लिए मेरे अल्लाह पाक ने मुझे इतनी खूबसूरत आँखें दी हुई हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि हजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछने आए हुए हैं। कि उसे बुजुर्ग वलीउल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ए सलाहुद्दीन, तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि हजूर, आप बताइए आखिर ये माजरा क्या है? क्या आपने एक बुत को हुक्म दिया और उसने दूध पीना शुरू कर दिया? इसके पीछे आखिर क्या मसला है? तो ये सुनकर वो बुजुर्ग को कुछ बोलने ही लगा था, तो इतने में वो नौजवान जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गया था, उसने कहा कि हजूर, अगर ये बुजुर्ग सारे गांव वालों के सामने इस माजरे के बारे में बता दे तो हो सकता है कि उसका कुछ फ़ायदा हो सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि नौजवान बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो इस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उस नौजवान को साथ लिया और उस मंदिर के अंदर जा पहुँचे। उसके बाद जब गांव के लोगों को पता चला कि जिस बुजुर्ग ने बुत के कान से पकड़कर उसको दूध पिलवाया वो मंदिर के अंदर वापस आ चुका है, तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि हजूर, आपने क्या किया कि इस भगवान ने दूध पी लिया? ये तो पत्थर का बना हुआ, इसमें तो जान ही नहीं है। तो उस बुजुर्ग वलीउल्लाह ने कहा कि ए लोगों, मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल था, इतने में मुझे गैर से आवाज़ आई, ए मेरे बंदे, तुम फला मंदिर के अंदर चले जाओ और जाकर इस बुत के कान से पकड़ कर कहो कि तुम दूध पी लो। और अगर तुमने जाकर
اس بت کو دودھ نہ پلوایا تو اس کے آگے بیٹھی ہوئی نوجوان بچی اپنی جان دے دے گی۔ میں اس مندر کے اندر پہنچا تو وہ بچی اپنا سر پتھر پر مار مار کر زخمی کر رہی تھی، تو میں نے اس بت کو کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے تم یہ دودھ پی لو، اور اللہ پاک کے حکم سے اس بت نے دودھ پی لیا۔ جب دوسرے دن پھر میں عبادت میں مشغول تھا تو پھر مجھے غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، جاؤ اس بت کے کان سے پکڑ کر کہو دودھ پی لے، ورنہ اس بچے کی عزت خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے آ کر بت کے کان سے پکڑ کر کہا کہ اے بت، اللہ پاک کے حکم سے دودھ پی لو، تو اس بت نے دودھ پی لیا۔ تو سارے ہندوؤں نے کہا کہ حضور یہ کون سی طاقت ہے، آخر اتنی بڑی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ سن کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا کہ یہ سب طاقت ہمارے دین اسلام کی ہے۔ تو یہ سن کر سارے گاؤں والوں نے کہا کہ حضور ہم نے ساری زندگی اس پتھر کے بت کے آگے پوجا کرتے رہے، سر پیٹتے رہے، لیکن ہماری اتنی پوجا کرنے کے باوجود اس میں ذرا حرکت نہ آئی، لیکن آپ نے ساری زندگی اس بت سے نفرت کی، پھر بھی آپ کے حکم پر، آپ کے ایک حکم پر اس نے دودھ پی لیا۔ ہم بھی آپ کا دین اپنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بزرگ ولی اللہ نے سارے ہندوؤں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھایا، اور ایک وقت کے اندر وہ سارے کے سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں والوں کو مبارکباد دینے کے بعد، اس راز سے پردہ اٹھانے کے بعد دوبارہ وطن لوٹ آئے، اور اس نوجوان کی بہادری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کی وجہ سے سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا، اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگ نہ جانے کتنے عرصے سے ایک بت کو خدا مان رہے تھے، وہ راہ راست پر آئے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔